یہ ایک بہن نے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ حج پر گئیں، جب حج تمام ہوا تو طواف رخصت، طواف وداع جس کو کہتے ہیں کرنا ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے یہ۔ جب وہ کرنے لگیں تو بعض عورتوں نے کہا کہ آپ طواف وداع کی نیت نہ کریں، طواف رخصت کی، ورنہ اللہ دوبارہ نہ بلائے گا۔ تو میری امی نے طواف رخصت کی نیت نہیں کی اور طواف کر لیا۔ پھر ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ترک واجب ہو گیا، آپ دم دیں۔ ہم نے دم دے دیا، لیکن اس کے باوجود آپ سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو جتنی ہماری بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، خدا را دین کے معاملات عقل سے حل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے سنی سنائی باتوں کو آپ فوراً آگے پیش کر دیں، اور جب کوئی کہے کہاں پڑھا، بھائی ہم نے سنا ہے، آپ ہر سنی سنائی بات کو بھی نہ کہیں۔ جیسے کہ یہ کہ اگر کوئی طواف وداع کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں بلائے گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور کیوں نہیں بلائے گا یہ بتائیں؟ نبی کریم نے تو طواف رخصت کیا، خود اس کی نیت کروائی اور خود اس کی نیت کی ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ اللہ تعالیٰ پر افتراء، شریعت پر جھوٹ باندھا، نبی کریم پر جھوٹ باندھا، فرشتوں کی، تمام زمین آسمان کے فرشتوں کی لعنت کی مستحقہ ہوئیں، کیا فائدہ ہوا؟ اور وہ بھی مکے میں۔ بعض محققین کے نزدیک جیسے مکے میں ایک گناہ 1,00,000، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایسے ہی ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اتنے مقدس مقامات پر جا کر بیہودہ قسم کی تعلیم دے کر لوگوں کو ان کی مناسک خراب کروانا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایسی عورتیں، ورنہ آخرت میں انجام بہت دردناک ہے۔ جتنا اپنا لیول ہونا اسی میں رکھیں، پہلے کسی مستند عالم دین سے معلوم کریں تب بیان کریں۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ مسجد کے اندر قاری صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب، بعض اوقات وہ عالم نہیں ہوتے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بیچارہ تو ہر ایک مسئلہ تو نہیں بتا سکتے۔ ایسی ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی مجتہد فی المسائل نہیں ہوتا، ان میں درجہ بندی ہوتی ہے۔ ہم تو جو داڑھی والا دیکھا سب کو ایک جیسا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں، مختلف وکیل آپ کو ملیں گے کالا کوٹ پہنے ہوئے، لیکن کیا یہ سب برابر ہوتے ہیں؟ کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کوئی ہائی کورٹ کے کیس لیتا ہے، کوئی سول نیچر کے کیسز لیتا ہے۔ ایسی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو سفید کوٹ میں اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے نظر آئیں گے، لیکن کیا یہ ڈاکٹر سب برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی جونیئر ہوتا ہے، کوئی سینئر ہوتا ہے۔ لیکن علم کے معاملے کے اندر جس کی داڑھی ہے بس وہ صاحب علم ہے، مسئلہ معلوم کیا ان سے اور شروع ہو گئے، ایسا نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ نے مطلقاً طواف کیا تھا، بغیر کوئی نیت نہیں کی تھی، تو چونکہ دل میں تو تھا کہ طواف رخصت کرنا ہے، زبان سے نہیں بولا، تو ان کا طواف رخصت ہی ادا ہوا تھا، اس پر دم دینے کی حاجت نہیں تھی۔ ہاں، اگر انہوں نے خاص نفل کی نیت سے کیا ہوتا تو نفل ایک مستقل علیحدہ عبادت ہے، پھر نفل ادا ہوتا اور طواف رخصت آپ وہ نہیں کر پائیں، اس پر دم تھا۔ تو اگر انہوں نے مطلقاً نیت سے کیا، یعنی نہ واجب کی نیت کی نہ نفل کی نیت کی، تو واجب ہی ادا ہوا، کیونکہ دل میں بہرحال ان کے تھا کہ طواف رخصت کرنا ہے۔ وہ تو عورتوں نے کہا اس کی نیت نہ کرنا، اور نیت کیا، منہ سے ہم بولنے کو نیت سمجھتے ہیں، حالانکہ دل کے پختہ ارادے کو کسی بھی عمل کی نیت کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی والدہ پہ دم نہیں تھا، لیکن چلے بہرحال کسی کے کہنے پہ آپ نے دم دے دیا، اب والدہ بالکل بری ذمہ ہے، اب ان پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ کی والدہ نے بنیادی علوم کیوں نہیں سیکھے؟ ہمیں حج یا عمرہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بعض تو صرف شوق کی تکمیل میں جا رہے ہوتے ہیں، جس کی علامت یہ، معذرت کے ساتھ، جس کی علامت یہ ہے کہ نہ ظاہری علوم سیکھتے ہیں، نہ باطنی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں جا کے اتنے گناہ کرتے ہیں کیونکہ مسائل ہی معلوم نہیں، اور باطنی تربیت نہیں ہوتی تو کبھی جھگڑا کر رہے ہیں، بوٹیوں پہ لڑ رہے ہیں، کھانا نہ ملنے پہ لڑ رہے ہیں، اور اتنی فحش باتیں بعض اوقات وہاں پہ گالی گلوچ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف شوق پورا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ نہ ذہن تیار ہے، نہ آپ نے علمی تیاری، نہ باطنی تیاری، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے پہلے مسئلے کیوں نہیں سیکھے کہ کوئی کتاب پڑھتی یا یوٹیوب پہ چلی جاتی؟ ہمارے جیسے عمرہ حج کا بیان وہاں ڈلا ہوا ہے کیو ٹی وی پر ہی ہم نے ریکارڈ کروایا تھا، اس کو سن لے ایک دفعہ آدمی تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے علماء کی نہیں سنی بلکہ عورتوں کی سن لی۔ دیکھیں، ٹینشن میں بھی، پریشانی، خواہ کا پھر وہ دم بھی، اگر پہلی والی صورت جو میں نے بتائی تو اس میں دم بھی نہیں تھا، دم بھی دینا پڑا۔ اتنی مشقت میں کیوں پڑے؟ اس لیے کہ علم دین نہیں سیکھا تھا۔ جب بھی آپ کو عبادت اختیار کریں تو جیسے حج، یہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے علم دین سیکھیں۔ اور چونکہ نماز، روزہ، نماز جو ہے وہ تو مستقل پڑھتے ہیں، اس کا علم سیکھنا لازم ہے۔ عمرہ، حج، روزہ جو ہے رمضان میں آتا ہے،
تو رمضان سے پہلے روزوں کے تمام مسائل سیکھنا لازم ہے، تراویح کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔